گھر قریب آ چکا تھا۔ میں نے بائک مین روڈ سے اپنی گلی کی طرف موڑ لی۔ لگتا تھا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے کیونکہ گلی میں اندھیرا تھا اور گھروں سے جنریٹرز کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ایک نقاب پوش بائک کے ایک دم سامنے آ گیا۔ میں نے گھبرا کر بریک لگائی اور اس سے قبل کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے بائک کے قریب آ کر پستول میری کن پٹی سے لگا دیا اور آواز کو دباتے ہوئے بولا، موبائل نکالو۔ میں نے فوری طور پر نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کو زور کا دھکا دیا اور وہ جو بائک سے چپکا کھڑا تھا اس فوری ری ایکشن کے لیے شاید تیار نہ تھا۔ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کو جا لیا اور 3-4 تھپڑ کس کس کر لگائے۔ اس کے ہاتھ سے پستول گر چکا تھا۔ میں نے اس کو قابو کیا اور ایک ہاتھ سے اس کا نقاب اتار دیا۔ اس کی شکل دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا نوکر تھا جو کہ آج چھٹی پر تھا۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں چیخ پڑا، احسان فراموش، مجھے شک تیری آواز سے ہی ہو گیا تھا۔ تو نے جس گھر کا نمک کھایا وہیں نمک حرامی کی۔ ہم تجھ سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، تنخواہ کے علاوہ بھی وقت بے وقت تیرے کام آنے کی کوشش کی، اور تو نے اس کا صلہ یہ دیا کہ پستول لے کر آ گیا۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی۔ نہیں صاحب، وہ پستول نکلی ہے، آپ خود چیک کر لیجئے۔ میں نے غصے سے پوچھا، تو پھر اس حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے یا بیگم صاحبہ سے کہنا چاہیے تھا نا۔ اب چلو سیدھے تھانے۔ وہ گھبرا کر بے اختیار بول پڑا، نہیں صاحب، تھانے مت لے جائیے۔ یہ حرکت میں نے بیگم صاحب کے کہنے پر ہی کی ہے۔ کیا؟ میرے سر پر گویا حیرت کا آسمان گر پڑا تھا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، جی ہاں صاحب، بیگم صاحبہ نے بولا تھا۔ گھر آ کر وہ اس منحوس موبائل میں ہی ہر وقت گھسے رہتے ہیں۔ تجھے ہر قیمت پر آج یہ موبائل چھیننا ہے، ورنہ تیری نوکری سے چھٹی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔